ننکا کی ہیبت ناک شخصیت کی طرح اس کا چھوٹا سا مکان بھی، جو آبادی سے ذرا ہٹ کر پرانے قلعے کے دامن میں واقع تھا، بے حد پر اسرار نظر آتا تھا۔ مکان کے اطراف حد بندی کی دیواریں خاصی بلند رکھی گئی تھیں، جس پر شیشے کے رنگ برنگے نکیلے اور تیز دار ٹکڑے اس قدر سلیقے سے جمائے گئے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو لہو لہان ہو جاتا۔ مکان کی بیرونی در و دیواروں کی رنگت کیا تھی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ پورے مکان پر جنگلی نیمبو کی کاٹے دار جڑیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ اس بات کا سراغ بھی لگانا دشوار تھا کہ دیواریں کچی ہیں یا پکی۔ مکان میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا، ایک چھوٹا سا لوہے کا زنگ آلود پھاٹک، مگر اتنا تنگ کہ کسی صحت مند آدمی کا گزر بھی مشکل تھا۔ گیٹ پر ہمیشہ ایک وزنی تالا پڑا نظر آتا تھا، جسے کبھی مقامی لوگوں نے اپنی نظروں سے کھلتے یا بند ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ننکا اس مکان میں کس وقت آتا جاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں میں ہمیشہ چہم گوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ مکان چونکہ آبادی سے دور تھا اور تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اس لیے لوگ روز روشن میں بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے، جس کی ایک وجہ تو ننکا کی ذات سے منسوب سینکڑوں دہشت ناک پراسرار اور ناقابل یقین کہانیاں تھیں، اور دوسرے اس مکان کی اپنی بھی ایک ہیبت تھی، جس پر ہمہ وقت بڑی پراسرار اور ہولناک سی ویرانی نظر آتی تھی۔ ننکا کے بارے میں جہاں مقامی لوگوں کی مختلف آرائیں تھیں، وہاں ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ وہ سفلی جیسے گندے غلیظ اور ناپاک علم کا ماہر ہے۔ اس کی مکروہ شخصیت اور پراسرار حرکتیں بھی کچھ ایسی تھیں کہ وہ پوری تحصیل میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ دن بھر وہ شادر نادر ہی کسی کو دکھائی دیتا تھا، لیکن رات کی سیاہی پھیلتے ہی اس کی پراسرار سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ کبھی وہ مرگٹ پر جہاں ہندوؤں کے مردے جلائے جاتے تھے وہاں آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آتا تھا، یا پھر پرانے قبرستان میں کسی ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس بیٹھا الٹی سیدھی حرکتوں میں مصروف نظر آتا تھا۔ ایک بار کچھ لوگوں نے ہمت کر کے ننکا سے اس بات کے ڈرتے ڈرتے باز پرس کی تھی کہ وہ ہندو ہو کر مسلمانوں کے قبرستان میں کیا کرنے جاتا ہے۔ حسب روایت ننکا نے ان بزرگوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کچھ دیر خاموش کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ اس وقت اس کی بڑی بڑی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں اور کافی خون خوار نظر آ رہی تھیں، اور ہونٹ اس طرح متحرک تھے کہ محض مکھیوں کی طرح بن بناہٹ جیسی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ حقارت سے نظریں پھیر کر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا ہوا مرگٹ کی جانب چلا گیا۔ بزرگوں کا خیال تھا کہ ننکا ان کی باز پرس کے بعد قبرستان کا رخ نہیں کرے گا، لیکن یہ خیال زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکا۔ ہفتے بھر بعد ننکا نے دوبارہ قبرستان آنا جانا شروع کر دیا۔ بزرگ ایک بار سر جوڑ کر بیٹھے، لیکن اس بار کسی نے ننکا سے دوبارہ باز پرس کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لوگوں نے ننکا کی سمت نظر اٹھا کر دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ سردیوں کی وہ رات عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی یکبستہ تھی۔ سرد ہوا کے جھونکوں اور سردی کی شدت نے پوری تحصیل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لوگوں نے سرے شام ہی سے اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ اسی رات اتفاق سے تحصیل کے ایک مشہور رئیس احمد خان کا جوان لڑکا جو کچھ عرصے سے بیمار تھا وہ فوت ہو گیا۔ احمد خان کے گھر سے رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو پاس پڑوس کے کچھ افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا مشورہ تھا کہ میت کو فجر کے بعد دفن کیا جائے، لیکن خان صاحب پرانے خیال کے مالک تھے، اس لیے وہ میت کو جلد از جلد سپرد خاک کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پرانے ملازم فضل خان کو قبرستان روانہ کیا تاکہ وہ گورکن کو جا کر قبر تیار کرنے کی تاکید کر آئے اور فجر کی نماز کے ساتھ ہی نماز جنازہ بھی ادا کر دے، مردے کو دفنایا جا سکے۔ فضل خان بے حد پھرتیلا، نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اس لیے مالک کی ہدایت ملتے ہی جسم کو کمبل میں لپیٹ کر اس نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور قبرستان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قبرستان کا فاصلہ احمد خان کے گھر سے تقریباً 1 میل تھا، لیکن مرگٹ کی طرف سے ہو کر جانے کی صورت میں وہی راستہ گھٹ کر 4 ساڑھے 4 فرلانگ رہ جاتا تھا۔ سردی کی شدت اور موقع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فضل خان نے مرگٹ والے راستے کو ہی ترجیح دی۔ یہی اس کی بھول تھی جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا۔
فضل خان اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے تحصیل کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ تمام راستے اس کے دیکھے بالے تھے، چنانچہ گھپ اندھیرے میں اور خوفناک تاریکی کے باوجود وہ جانے پہچانے راستے پر تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ اس وقت فضل خان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، گورکن سے مل کر جلد از جلد قبر کی تیاری کی ہدایت دینا۔ شاید یہی وجہ تھی جو ننکا کا تصور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ابھرا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مست کمبل کو پوری طرح جسم سے لپیٹے لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا، لیکن مرگٹ کے قریب پہنچ کر وہ اس طرح ٹھٹک کر رک گیا جیسے کوئی ڈرونا اور بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ آواز ہی کچھ ایسی تھی جیسے کوئی مصیبت کا مارا سسکاری بھر رہا ہو۔ فضل خان اس آواز کو سن کر ہی اچانک رکا تھا۔ تاریکی کے باوجود کچھ فاصلے تک اس کی نظریں دیکھ سکتی تھیں۔ ایک لمحہ وہ اپنی جگہ کھڑا آواز کی سمت کا تعین کرتا رہا، پھر اس کے پورے وجود میں خوف اور خطرے کی سرد لہر دوڑ گئی۔ ننکا اور مرگٹ کا خیال ایک ساتھ فضل خان کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے سوچا کہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن ایک تو قبر کی تیاری کا خیال لاحق تھا اور دوسرے سسکاریوں کی وہ آواز تھی جس نے فضل خان کے تن بدن کو جیسے زمین سے جکڑ دیا ہو۔ وہ آواز کی سمت کان لگائے سنتا رہا اور پھر اسے خیال سے کہ شاید کوئی مصیبت کا مارا سردی میں ٹھٹر کر موت سے آخری جنگ لڑ رہا ہو۔ فضل خان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ لاٹھی پر مضبوطی سے اپنی گرفت جما کر وہ آہستہ آہستہ آواز کی جانب قدم اٹھانے لگا، مگر اس کے بعد اس کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ ہر چند کے دھندلا تھا، لیکن فضل خان کے ہوش اڑا دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ سفید رنگ کی کوئی 5.5 فٹ کی شے عین مرگٹ کے درمیان مردوں کی جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ پر تڑپ رہی تھی، اور کسی سیاہ رنگ کی عفریت نے اسے پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ سسکاریوں کی آواز عین اس جگہ سے ابھر رہی تھی۔ فوری طور پر فضل خان کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا کہ وہ کوئی سفید فام عورت تھی جسے کسی نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ کوئی اجگر یا بڑے منہ والا سانپ تھا، پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور عورت خوف اور دہشت سے سسکاریاں بھر رہی تھیں۔ اس خیال کے پیش نظر فضل خان کسی ماہر شکاری کی طرح محتاط ہو گیا۔ کمبل اس کے ارادے میں خائل ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر اسے آہستہ سے جسم سے علیحدہ کر کے زمین پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ لاٹھی پر جما کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا، اس کی نظریں پوری طرح متحرک چیزوں پر جمی ہوئی تھی۔ پھر یک لخت اس کے ذہن کو اس وقت دوسرا جھٹکا لگا جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ جھٹکا کسی ننگے تاروں میں دوڑتے ہوئے کرنٹ سے زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ہم کو جانے دے، ملازم لوگ ہمارا انتظار کرتا ہوگا، بہت دیر ہو گیا۔ عورت کا لب و لہجہ دیسی نہیں تھا۔ فضل خان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سفید رنگ کی جو جاندار شے اسے مرگٹ کی راکھ پر متحرک نظر آئی تھی وہ کوئی سفید فام عورت تھی۔ ننکا کی باہوں میں سمٹ جانے کے بعد تمہیں کسی بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے۔ ننکا کی آواز سنتے ہی فضل خان کی ساری دلیری اور مردانگی سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ دہشت کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ موت کا بھیانک تصور اس کے پلکوں کے نیچے رقص کرنے لگا۔ فضل خان نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ننکا کی آواز ابھرتے ہی سسکاریوں کی آواز تھم گئی تھی۔ تم ہمارا کام کب کرے گا؟ عورت نے کہا۔ سندری، اب ہمارے اوپر بہت پابندی لگ گئی ہے، شانت ہو جاؤ، ننکا نے ایک بار پھر سسکاری برتے ہوئے کہا۔ اب وہ بہت جلد پرلوک سدھار جائے گا۔ گڈ، عورت نے خوشی کا اظہار کیا۔ فضل خان اس بات کو بخوبی علم تھا کہ تحصیل میں جب سے انگریز گورنر جنرل کی کوٹھی تعمیر ہوئی تھی، سفید نسل کے دوسرے افراد بھی ادھر رہائش اختیار کرنے لگے تھے۔ سیاحوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی عام تھی کہ ننکا خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا شوقین ہے۔ فضل خان ایسی دو چار لڑکیوں سے واقف بھی تو تھا
جو کم حیثیت اور کم ذات ہونے کے باوجود ننکا کے دم خم کی وجہ سے سینہ تان کر اور سر اٹھا کر چلنے کی عادی تھی، لیکن یہ وقت ان باتوں کے سوچنے کا نہیں تھا۔ فضل خان کا پورا جسم سردی کی شدت کے باوجود پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ موت کے بھیانک تصور نے اسے لرزہ بند اندام کر رکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد ننکا کے بلا ٹل جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لاٹھی پر اس کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تو ننکا اس کی آہٹ پا کر عورت کے جسم کو ایک طرف دھکا دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسا آواز تھا؟ عورت نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ ننکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی شعلہ بار نظروں سے اس سمت دیکھ رہا تھا جدھر فضل خان موت کی دہشت سے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی خوفزدہ نظریں ننکا پر مذکور تھیں، جو ننگ دڑنگ حالت میں کچھ زیادہ مکروہ اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ خان صاحب، اچانک ننکا نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے سرسراتے لہجے میں کہا، تم نے ننکا کے رنگ میں بھنگ گھول کر اچھا نہیں کیا۔ میں قبرستان جا رہا تھا، فضل خان نے بینی بینی آواز میں ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے حیرت تھی کہ ننکا نے گپ اندھیرے کے باوجود اسے ایک لمحے میں کیسے شناخت کر لیا تھا۔ میں تمہاری قبرستان جانے کی اچھا ضرور پوری کروں گا فضل خان، ننکا نے کرخت اور سرد لہجے میں کہا، پرنتو تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، فضل خان نے زندگی کی امید میں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم تو بڑے بلوان اور اونچے سروں میں بات کرنے کے عادی تھے، ننکا نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ایک اشدھ کے سامنے ہاتھ باندھتے تمہیں لاج نہیں آتی؟ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فضل خان نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ سمے کی بات ہے مہاراج، ننکا نے فضل خان کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے طنزاً کہا۔ کل تک تم اس سیوک کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، اور آج تمہارے من کی دیا بھی کروٹیں لے رہی ہے۔ عورت نے اپنی برہنگی کی پرواہ کیے بغیر ننکا کو مخاطب کیا۔ اس کو اپنا کالا علم سے گتھم کر دو، یہ زندہ رہا تو ہمارے لیے ڈینجر بن سکتا ہے۔ ننکا نے حقارت سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مگر پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، جاؤ، بھاگ جاؤ فضل خان، میں تمہیں جانے کی آگیا دے رہا ہوں، پرنتو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ احمد خان اور اپنے مہمان لوگوں سے کہنا کہ وہ ننکا کو تحصیل سے نکال پھینکنے کا وچار اپنے دل سے نکال دے، ورنہ بونچال آ جائے گا۔ کہہ دوں گا، ضرور کہہ دوں گا، فضل خان نے تیزی سے جواب دیا۔ تمہارا بڑا اپکار ہوگا سیوک پر، ننکا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میرا سندیش اپنے لوگوں تک پہنچانے کے بعد تم قبرستان چلے جانا۔ فضل خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ننکا کی بات سن کر اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، تیزی سے پلٹ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ننکا کے خوفناک کہکے عورت کے بولنے کی آواز دور تک اس کا تعاقب کرتی رہی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر پہنچ کر وہ دوبارہ احمد خان کے سامنے پیش ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، سانس لمبا لمبا چل رہا تھا، آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے اپنے حلقوں سے ابل پڑی تھیں، چہرے کی رنگت ہلدی کی مانند زرد نظر آ رہی تھی، جسم بدستور پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص فضل خان کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مل گیا تھا، فضل خان نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ کون مل گیا تھا؟ ننکا، فضل خان نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ننکا، احمد خان نے دانت پیس کر کہا۔ یہ کم بخت ننکا تمہیں کہاں مل گیا؟ مالک، ننکا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ اسے تحصیل سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں، فضل خان نے کہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ لوگ اس خیال کو ذہن سے نکال دیں، ورنہ اس کا کالا علم ہمیں ایک پل بھی چین نہیں لینے دے گا، بونچال آ جائے گا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ احمد خان غصے سے جلا کر بولا۔ وہ نیچ ذات ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ آپ نہیں جانتے مالک، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ننکا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ فضل خان نے مرگٹ پر جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اچانک وہ چکرا کر زمین پر گرا اور اس کے منہ اور کانوں سے گاڑھا گاڑھا خون رسنے لگا۔ چند لمحوں کے اندر اس نے سب کی موجودگی میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا پورا جسم جلتے ہوئے کوئلے کی مانند سیاہ پڑ گیا۔ جو لوگ کمرے میں موجود تھے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے فضل خان کی پراسرار اور ہولناک انجام کو دیکھ رہے تھے۔
ننکا کی شخصیت تحصیل کے مقامی لوگوں کے لیے ہمیشہ بڑی پراسرار رہی تھی، لیکن فضل خان کی دہشت ناک موت کے بعد ان کے دلوں میں ننکا کی جانب سے ایک اور ہیبت بیٹھ گئی۔ احمد خان نے کسی نہ کسی طرح رات گزاری، صبح بیٹے کو سپرد خاک کیا۔ کچھ دنوں تک وہ چپ چاپ رہے، پھر ایک روز انہوں نے تحصیل سے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ماہ کنبے کے الہ آباد منتقل ہو گئے۔ خان صاحب کی منتقلی کی خبر تحصیل میں پھیلی تو نہ صرف یہ کہ لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، بلکہ ننکا کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ اب وہ اکثر بستی کے اندر بھی چکر لگانے لگا تھا۔ بے جا نہ ہوگا کہ اگر یہاں ان پراسرار ہولناک واقعات میں سے چند ایک کا ذکر کر دیا جائے جن کے باعث ننکا کو نجس، ناپاک اور سفلی جیسے گندے اور غلیظ علم کا ماہر سمجھا جائے گا اور لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے لگے۔ پہلا واقعہ تحصیل کے منشی فیاض کی بیوی کا تھا، جو بے حد حسین اور نوجوان تھی۔ اس کا یوں تو نام طاہرہ تھا، لیکن اپنی ہم جولیوں میں وہ رانی کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ رانی کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ وہ برٹش رسالے کے ایک خوبرو حوالدار کے عشق میں مبتلا ہے، لیکن رانی کا تعلق چونکہ غریب خاندان سے تھا، اس لیے جب منشی فیاض کا رشتہ آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ رانی اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کی اور منشی فیاض کی عمروں میں خاصا فرق تھا۔ دوسرے نوجوان اور گورے چٹے سفید فام حوالدار کے عشق نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ منشی فیاض کے ساتھ شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد دل پر جبر کر کے وہ اسے برداشت کرتی رہی، پھر اس نے چوری چھپے حوالدار سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ منشی فیاض کو ان خفیہ ملاقاتوں کا علم ہوا تو ان کی غیرت کو جوش آ گیا۔ ایک دو بار تو انہوں نے رانی کو سخت سست لہجے میں تنبیہ کی کہ وہ اپنی بیہودہ حرکتوں سے باز آ جائے۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ رانی ان کے منع کرنے کے باوجود چھپ چھپ کر اپنے عاشق کے ساتھ عشق کی پنگیں بڑھا رہی ہے تو اس نے جلال میں آ کر رانی کو بری طرح زد و کوب کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اب اس نے حوالدار سے ملنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے۔ لیکن جس روز منشی فیاض نے رانی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی، اس کے 3 روز بعد ہی وہ خود اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ موت کا علم سب سے پہلے مرحوم کے چھوٹے بھائی کو ہوا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا اس کے مطابق جب دن چڑھے تک مرحوم اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں نکلا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے بھائی کو آوازیں دیں، خوابگاہ کا دروازہ پیٹا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر جب اس نے بمشکل دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا تو منشی فیاض اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ پولیس اور چشم دیدہ گواہوں کے بیان کے مطابق منشی فیاض کے جسم کا بیشتر گوشت غائب ہو چکا تھا اور جگہ جگہ جسم کی ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ بدن پر نیل کے گہرے دھبے بھی موجود تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ خوابگاہ کی تمام کھڑکیاں دروازے اندر سے بند تھے، سوائے ایک روشن دان کے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی تمام چیزیں اصلی حالت میں اپنی اپنی جگہ موجود تھیں۔ لاش کے قریب ایک کوری ہانڈی کے ٹکڑے بھی بکھرے ہوئے ملے تھے۔ کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ وہاں 2 گھڑی رکنا بھی محال تھا۔ دوسری سب سے بڑی تعجب خیز بات یہ تھی کہ رانی خوابگاہ میں موجود نہیں تھی۔ منشی فیاض کا بھائی اس حادثے سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ بعد میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ مرحوم کی تجہیز و تکفین کے دوسرے روز یہ خبر پوری تحصیل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رانی اور برٹش رسالے کا حوالدار دونوں فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ منشی فیاض کی موت میں حوالدار کا ہاتھ شامل ہے۔ اکثر لوگوں کا شبہ تھا کہ مرحوم کی پراسرار موت میں ننکا کی خباثت کو بھی دخل حاصل ہے۔ کوری ہانڈی کے ٹکڑے سفلی کے گندے اور غلیظ علم کی طرف اشارہ کر رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے بھی یہی تصور کیا کہ ننکا نے اپنی سفلی علم کے ذریعے منشی فیاض کو ہولناک انجام سے دوچار کر دیا۔ 2 لوگوں نے دبی دبی زبان میں یہ اقرار بھی کیا کہ مرحوم کی عبرتناک موت سے 1 روز قبل انہوں نے رات کے اندھیرے میں رانی کو ننکا کے ساتھ راز و نیاز کرتے دیکھا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے پولیس کو یہ بات بیان دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ چنانچہ کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی میں ننکا کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی ممکن نہیں تھی۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ اس بار تحصیل کی ایک بدنام عورت کی خاطر اس کے ایک ایسے چاہنے والے کو کوری ہانڈی کا شکار ہونا پڑا جو آئے دن اس عورت کو پریشان کیا کرتا تھا اور دھواں سڑیلے سے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا خواہش مند تھا۔
عورت کے تعلقات ننکا سے بھی تھے، چنانچہ اس حادثے کے بعد لوگوں کا شبہ بڑی حد تک یقین میں بدل گیا کہ ننکا ہی نے اپنی سفلی علم کی ناپاک ہانڈی سے اپنی داشتہ کے چاہنے والے کو اس کی شکایت پر موت کا شکار بنا دیا تھا۔ اس واقعے سے ساری تحصیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پہلی بار مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے ننکا کے خلاف آواز بلند کی، مگر جس عورت کی خاطر قتل ہوا تھا اس کے تعلقات برٹش گورنمنٹ کے چند ایسے بڑے افسروں سے بھی تھے، لہٰذا اس بار بھی ننکا تحصیل والوں کے عتاب کا نشانہ بننے سے بال بال بچ گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اب ننکا نے بستی میں چکر لگانا تقریباً بند کر دیا تھا، لیکن اس کی دہشت بہرحال کسی وبائی مرض کی طرح تحصیل کی طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ تیسرا واقعہ بھی ایسی نوعیت کا تھا جس نے تحصیل میں بسنے والے مسلمانوں کو خاص طور پر بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا تعلق ایک ایسے شخص سے تھا جو تویز گنڈے کرنے میں خاصا مشہور تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں ننکا کو نہ صرف یہ کہ مغلظات گالیوں سے نوازا، بلکہ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا کہ اگر وہ چاہے تو ننکا کو بھی اپنے تویز گنڈوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ کچھ دل جلوں نے عامل کی اس بات پر اکسایا کہ وہ ننکا کے گندے وجود سے تحصیل کو پاک کر دے۔ عامل نے حسب معمول ننکا کو ہلاک کرنے کی خاطر ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا، جس کی وصولیابی کے بعد اس نے بے حد یقین سے کہا کہ 7 روز کے اندر اندر ننکا خارش زدہ کتوں جیسی موت مار جائے گا۔ یہ خبر غالباً کسی طرح ننکا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ننکا عامل کی بات سن کر بڑے مغرور انداز میں مسکرایا تھا۔ بستی کے لوگ عامل کی یقین دہانی کے بعد ننکا کی موت کا انتظار میں ایک ایک دن شمار کر رہے تھے، مگر جو کچھ ہوا وہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ عامل کے لیے کیے ہوئے دعوے کے ٹھیک 7 روز بعد جب لوگوں نے خود عامل کو اس کی بیٹھک میں مردہ پایا، اس بار لاش کے آس پاس کوری ہانڈی کے ٹکڑے نہیں ملے، البتہ پرانے صندوق سے آٹے کا بنا ہوا ایک پتلا ملا جس کی بے ہنگم شکل عامل سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی۔ پتلے کے سر اور سینے کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر سوئیاں چبھی ہوئی ملی تھیں۔ بعد میں جب پولیس نے عامل کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تو مرنے والے کے جسم کے اندر سے بھی اتنی ہی سوئیاں اور سر اور سینے کے علاوہ دوسرے حصوں سے بھی برآمد ہوئیں جتنی آٹے کے پتلے سے بنے ہوئے پتلے میں دریافت ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات رونما ہوئے جنہوں نے تحصیل میں آباد لوگوں کے دلوں پر ایسی دہشت طاری کر دی کہ وہ کسی اچانک حادثے کے خوف سے ننکا سے دور دور رہنے لگے، اور ننکا تحصیل میں کسی شیطان کی طرح مشہور ہو گیا۔ کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے ننکا کے بارے میں ڈرتے ڈرتے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ننکا بذات خود کسی گنہگار مردے کی بدروح ہے جو ابھی تک کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر چنار گر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ شرافت حسین نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنیاد پر بہت کم مدت میں اپنے دفتری امور پر قابو پا لیا تھا۔ چنار گڑھ آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے تحصیل کے چپے چپے کا تفصیلی دورہ کیا، پھر دفتر کی طرف توجہ دی، تمام ریکارڈ کو چیک کیا اور سختی سے حکم دیا کہ ہر کام کو نہایت محتاط انداز میں اور کم سے کم وقت میں نپٹانے کی کوشش کی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شرافت حسین نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا کہ ان سے بیشتر جو نائب تحصیلدار ان کی جگہ تعینات تھا، اس نے 2 اور 2 4 کرنے کے لالچ میں دفتری عملے کو خاصی ڈھیل دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے کارندوں کے مزاج میں خود مختاری آ گئی تھی۔ شرافت حسین نے اس سلسلے میں بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ وہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ دنوں تک عملے کو کھینچا تانی کی، پھر اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے عملے کو وہ مراعات بھی دلوائیں جو اس سے پیشتر نہیں ملی تھیں۔ افسر اور ماتحت کے مابین جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ انہوں نے قائم رکھا، لیکن جن خطوط پر انہوں نے عملے کی ایک ایک فرد کو اکیلے میں بلا کر ان کی دشواریوں کا جائزہ لیا اور حتی المکان اس کا تدارک کیا، اس نے عملے کو بہت جلد شرافت حسین کا گرویدہ بنا دیا۔ عاصم بیگ جو تمام عملے کا انچارج تھا، اس کو شرافت حسین نے خاص طور پر خود سے بہت قریب کر رکھا تھا، لیکن یہ بات عاصم بیگ بھی سمجھ رہا تھا کہ جس روز اس نے اپنی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی
وہ شرافت حسین کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ بظاہر وہ ایک محنتی اور نیک آدمی تھا، تحصیل کا پرانا ملازم تھا، اس لیے اپنے کام پر خاصا عبور رکھتا تھا، دفتری امور سے متعلق تمام نشیب و فراز سے واقف تھا۔ عملے کے افراد بھی اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ تحصیل کے صاحب جداد اور معتبر افراد نے بھی کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن جہاں اس میں بے شمار خوبیاں تھیں وہاں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ عاصم بیگ وقت کو دیکھ کر چلنے کا عادی تھا، نائب تحصیلدار کو خوش رکھنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ چنانچہ وہ ہر آنے والے نائب تحصیلدار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر خود کو بھی اسی کے سانچے میں ڈال لینے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھے، لیکن ایک بار وہ نائب تحصیلدار کے عتاب سے بچنے کی خاطر نہ چاہنے کے باوجود مجبوراً ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جو کسی کے علم میں نہیں آ سکی تھی، لیکن خود عاصم بیگ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ جس روز اس کی غلطی افسران بالا کی نظروں میں آ گئی، اس روز اس کی بنی بنائی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ وہ ہر وقت بے حد محتاط رہنے کا عادی تھا۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنی کارکردگی سے ہر نئے آنے والے افسر کو پوری طرح مطمئن کرے اور اس کو ٹھیس پہنچانے اور شکایت کرنے کا موقع نہ دے۔ چنار گڑھ آنے کے بعد شرافت حسین نے پہلے کام کو ترجیح دی اور پھر ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی حسنہ اور بچے کو، جسے پیار سے ببلو کہا جاتا تھا، اسے پاس بلوا لیا اور اپنے کاموں میں پوری تندہی سے مصروف ہو گئے۔ چنار گڑھ میں تعیناتی سے قبل ان کے انگریز افسر نے اپنے دفتر میں بلا کر کچھ خاص ہدایتیں دی تھیں۔ ان ہدایات کی پیش نظر شرافت حسین نے ریاست میں بسنے والے سفید فام غیر ملکیوں کے ساتھ اپنا رویہ انتہائی نرم رکھا تھا۔ عاصم بیگ کے تعاون سے انہوں نے خاص طور پر ان بدیسیوں کی فہرست بھی تیار کروا لی تھی جن کا تعلق یا تو ہندوستان کے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگس کی چنار گڑھ میں واقع ذاتی کوٹھی سے تھا، یا کوٹھی میں بسنے والوں سے ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ غرض 1 سال کی انتھک محنت کے بعد شرافت حسین اپنے حسن سلوک، مردانہ وجاہت اور کارکردگی کے سبب نہ صرف عملے کے افراد میں مقبول ہو چکے تھے بلکہ ریاست میں بھی ہر کوئی ان کو جاننے لگا تھا۔ ان باتوں میں شرافت حسین کی دور اندیشی اور حکمت عملی کو خاص دخل تھا۔ حکومت نے ندی کے بڑے میدان کے عین سامنے والی کوٹھی، جو کم و بیش 11 کمروں پر مشتمل تھی، شرافت حسین کو رہائش کی خاطر دی تھی۔ پہلا تحصیلدار کوٹھی میں عیش کرتا تھا اور دفتر کا عملہ تقریباً 2 میل دور اپنے دفتر میں بیٹھا من مانی کیا کرتا تھا۔ شرافت حسین نے نہایت تدبر سے کام لیتے ہوئے اپنی رہائش کوٹھی کے بائیں جانب والے 4 کمرے دفتر کے لیے وقف کر دیے، سامنے والے 4 کمرے اپنے مصرف میں رکھے اور عقبی حصے میں واقع 3 کمروں کو ملازمین اور اسٹور روم کے لیے رہنے دیا۔ اس حکمت عملی سے جہاں ریاست کے صاحب جداد افراد کو آسانیاں میسر ہوئیں، وہیں خود شرافت حسین کو بے شمار سہولتیں میسر آ گئی تھیں۔ دفتر کے ساتھ ہونے سے ایک تو انہیں عملے کی کارکردگی کے بارے میں پل پل کی خبر ملتی رہتی تھی، دوسری یہ کہ اب متعلقہ لوگوں کو دفتر اور نائب تحصیلدار کے گھر کے چکر علیحدہ علیحدہ نہیں کاٹنے پڑتے تھے، ان کا سارا کام ایک ہی عمارت کی چھت تلے نپٹ جاتا تھا۔ اور تیسری سب سے بڑی آسانی یہ تھی کہ شرافت حسین ایک ہی وقت میں دفتر اور گھر دونوں سے قریب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ شرافت حسین چونکہ پابندی وقت کا عادی تھا، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی عملے کے افراد بھی وقت کی پابندی کرنے لگے تھے۔ دفتری عملے کے افراد میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی ذات برادری کے افراد کام کرتے تھے۔ شرافت حسین کا طرز عمل ان سب کے ساتھ ایک جیسا تھا، وہ ہر شخص کو ایک نگاہ سے دیکھنے کا عادی تھا، البتہ جس کی کارکردگی بہتر ہوتی تھی اس کی تعریف کھل کر کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ ذاتی طور پر وہ بہت محنتی افسر تھا۔ ماتحت عملہ بھی اپنے کاموں میں غفلت نہیں برتتا تھا۔ اس وقت بھی شرافت حسین اپنے دفتر میں بیٹھا ایک جائیداد کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ جائیداد ایک بدیسی کی تھی۔ فائل میں موجود کاغذات کے مطابق جائیداد کا مالک تمام حکومتی ٹیکس بڑی پابندی سے بھرتا تھا۔ شرافت حسین ایک ایک کاغذ کا بغور مطالعہ کرتے رہے، پھر کسی خیال کے تحت انہوں نے گھنٹی بلا کر ایک ملازم کو طلب کیا اور عاصم بیگ کو بلانے کی ہدایت کر کے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد
آسم بیگ کمرے میں داخل ہوا تو شرافت حسین نے اسے سب سے پہلے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔